بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ آخری جملہ حدیث شریف کا سمجھ لو۔ تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح و تابعہ ہلال بن رداد عن الزہری وقال یونس و معمر بوادرہ۔ یہ ہیں عبارت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو سمجھو۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس صرف تھوڑا سا دھیان دے دو۔ تابعہ، اس میں ہو ضمیر کا مرجع یحیی ابن بکیر ہے۔ تابعہ، اس میں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یحیی ابن بکیر رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح۔ اب ترجمہ کیا ہوگا جملے کا؟ یحیی ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے۔ یحیی ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے۔ یہ ایک ضمنی بات سمجھ لو۔ ابو صالح سے کون مراد ہے؟ دو راوی ہے ابو صالح نام کے۔ ایک راوی ہیں ابو صالح عبداللہ ابن صالح کاتب اللیث۔ ابو صالح عبداللہ ابن صالح کاتب اللیث، اور راجح قول کے مطابق یہی یہاں پر مراد ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابو صالح سے مراد ہے ایک دوسرے راوی عبد الغفار ابن داود البکری حرانی۔ عبد الغفار ابن داود البکری حرانی، وہ بھی ابو صالح نام کے کنیت سے مشہور راوی ہے، لیکن وہ راوی یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں راجح قول کے مطابق مراد ہے ابو صالح عبداللہ ابن صالح کاتب اللیث رحمہ اللہ تعالی۔ اب پھر کتاب کے جملے پر آ جاؤ کہ یحیی ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے۔ کو کیا خلاصہ نکلا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تین بزرگوں سے سنی، تین اساتذہ کرام سے سنی، حضرت یحیی ابن بکیر، حضرت عبداللہ ابن یوسف اور حضرت ابو صالح۔ سمجھ میں آئی بات خلاصے میں؟ کہ یحیی ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث میں تین استاد ہو گئے۔ ایک استاد ہے یحیی ابن بکیر، دوسرے استاد ہے عبداللہ ابن یوسف، تیسرے استاد ہے ابو صالح۔ تین اساتذہ ہو گئے، اور یہ تینوں اساتذہ کرام روایت نقل کرتے ہیں امام لیث ابن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ تینوں حضرات یہ روایت نقل کرتے ہیں امام لیث ابن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ 300 درہم والے جو صدقہ کر دیا کرتے تھے، اپنی آمدنی بہت بڑی 300 فقراء کو روزانہ صدقہ کرتے تھے، وہ امام لیث ابن سعد۔ وہ تو یہ تینوں امام بخاری کے استاد کون کون؟ یحیی ابن بکیر، ابو صالح اور عبداللہ ابن یوسف۔ یہ تینوں نے کس سے روایت نقل کی؟ امام لیث ابن سعد مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ گویا
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاستاد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاستاد یعنی کون؟ امام لیث ابن سعد مصری. ان سے روایت کرنے والے کتنے ہو جائیں گے؟ ایک ہی بات الٹ کے پوچھے تو آپ 3 حضرات ہوئے. بات وہی ہے، یوں کر کے پوچھو کہ یوں کر کے پوچھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس سند میں استاد ہے یحییٰ ابن بکیر. ان سے متابعت 2 حضرات نے کی. کس نے کی؟ یوسف اور ابو صالح نے. تو امام بخاری کے استاد کتنے ہو گئے؟ 3. کون کون؟ ابو صالح. یہ تینوں کس سے روایت کرتے ہیں؟ سعد مصری سے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الاستاد کون؟ سعد. ان سے اس روایت کو نقل کرنے والے کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. کون کون؟ یحییٰ ابن بکیر، عبداللہ ابن صالح اور عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح. اب کچھ سمجھ میں آیا؟ اور تینوں کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی لیے اس کو متابعت تامہ کہیں گے. اسی لیے اس طریق کو کیا کہا جائے گا؟ متابعت تامہ. اب سمجھ میں آیا کیسے متابعت تامہ ہوئی؟ جو تعریف آپ کو لکھوائی گئی تھی، تو اس سند میں کیسے متابعت تامہ ہو گئی؟ اب آگے عبارت سمجھو. وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. تابعه ہلال بن رداد. ہو ضمیر کا مرجع لے لو عقیل رحمت اللہ علیہ کا. وہ آئے تھے نا کہ سیاہ ستہ میں ایک ہی تصغیر والے راوی ہے. کیا نام آیا تھا؟ عقیل. اور ان کے دادا کا نام عقیل. پوتے کا نام عقیل نے، دادا کا نام عقیل. تو عقیل تابعہ میں ہو ضمیر کا مرجع کس کو لینے کا؟ عقیل رحمت اللہ علیہ کو. وتابعہ ہلال بن، اور حضرت عقیل کی متابعت کی ہے ہلال ابن رداد نے. الطائی ہے یہ خاندانی اعتبار سے، ہلال ابن رداد الطائی. تو حضرت عقیل رحمت اللہ علیہ کی متابعت کی ہے ہلال ابن رداد رحمت اللہ علیہ نے. عن الزہری، اور ہلال رحمت اللہ علیہ امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اور ہلال رحمت اللہ علیہ امام ابن شہاب زہری سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. تو عقیل کی متابعت کس نے کی؟ ہلال ابن رداد نے. اور ہلال ابن رداد یہ روایت کس سے نقل کرتے ہیں؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ سے. اب دیکھو سند کھولو، روایت کی سند کھولو. جی عقیل ڈائریکٹ بھی ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں. دیکھ لیا، عن عقیل عن ابن شہاب، دیکھ لیا. تو حضرت عقیل رحمت اللہ علیہ نے امام ابن شہاب زہری سے روایت سنی، برابر. اور عقیل کی متابعت کس نے کی؟ ہلال ابن رداد نے. اور ہلال ابن رداد یہ روایت کس سے نقل کر رہے ہیں؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ سے. لہذا کیا ہوا؟ یہ متابعت ناقصہ ہوئی. یہ کیا ہوئی؟ متابعت ناقصہ ہوئی. چونکہ اوپر والے استاد میں یہ متابعت ہو رہی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر کے استاد میں جا کر، عقیل میں جا کر کے یہ متابعت ہو رہی، اس لیے اس کو متابعت ناقصہ کہی جائے گی.
گویا اس سند کی خوبی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متابعت تامہ اور متابعت ناقصہ دونوں کو اس میں جمع فرمایا ہے. متابعت تامہ بھی اور متابعت ناقصہ بھی دونوں کو اس سند کے اندر جمع فرمایا ہے. جو تین ہے، تین عبداللہ ابن یوسف، ابو صالح اور یحییٰ ابن بکیر، وہ سند متابعت تامہ والی، اور حضرت عقیل رحمۃ اللہ علیہ اور یونس ابن معمر آگے تذکرہ کر رہے امام بخاری، وقال یونس و معمر بوادرہ. تو یہ جو دوسری روایت لائے حضرت عقیل والی، اس کے اندر جو ہے متابعت ناقصہ ہو گئی. تو متابعت تامہ بھی آئی، متابعت ناقصہ بھی جمع ہو گئی، دونوں جمع ہو گئے. اب آگے دیکھو، وقال یونس، یونس ابن یزید ابن مشکان الایلی، دوسرے راوی ہیں معمر ابو عروہ ابن ابی عمر راشد الازدی الحرانی. بوادرہ، یہ کیا ہے؟ پیچھے کھولو لفظ. فؤاد والا لفظ آیا تھا روایت میں، یرجف فؤادہ، ملا لفظ؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی جو یہ سند ہے حضرت عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لفظ آیا ہے یرجف فؤادہ، لیکن اس میں جب معمر اور یونس سے جب یہ روایت نقل ہوتی ہے تو فؤاد کے بجائے لفظ آتا ہے بوادرہ. بس ایک لفظ کے اختلاف کو بتلانے کے لیے یہ چیز نقل فرمائی کہ وہاں پر سند کے اندر حضرت عقیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت آئی تو کیا لفظ آیا؟ یرجف. اور جب معمر اور یونس رحمۃ اللہ علیہ کی سند آئی اس میں کیا لفظ آیا؟ بوادرہ. فرق کیا ہوا دونوں لفظ میں؟ فؤاد کا معنی آپ کو وہاں پر بتلایا گیا تھا. کیا بتلایا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کانپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کانپ رہا تھا. بوادرہ کس کو کہتے ہیں؟ بوادرہ مونڈھے کے گوشت کو بوادر کہا جاتا ہے. کندھا اور گردن کے درمیان میں جو حصہ ہے اس کو مونڈھا کہا جاتا ہے. کندھا اور گردن، یہ رہا کندھا، یہ رہی گردن، دونوں کے درمیان کا یہ گوشت جس کو اردو میں مونڈھا کہتے ہیں، ہم کھبا کہتے ہیں. یہ تو یہاں کیا لفظ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مونڈھے مبارک کا گوشت کانپ رہا تھا. اور پریشانی کے وقت پر آدمی کا دل جس طرح کانپتا ہے اس طرح بعض سخت پریشانی کے موقع پر یہ مونڈھے کا گوشت بھی کانپنے لگتا ہے. اور یہ انتہائی درجے کی گھبراہٹ کی بات ہے کہ جب کسی معاملے میں بہت زیادہ کانپتا ہے آدمی تو پھر ایک حصہ بھی آدمی کا کانپتا ہوتا ہے، کندھے والا بھی، مونڈھے والا بھی، کھبے والا بھی. تب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیوں تو اتنا کانپ رہا ہے، ذرا ڈھیلا پڑ، کیوں اتنا گھبرا رہا ہے. یہ ہوئی بات. سمجھ میں آیا دونوں لفظ کے درمیان میں فرق؟ تو اس کا بوادرہ کا تعلق کہاں ہے وہ ذہن میں رکھنا. کہاں سے تعلق ہے؟ یرجف فؤادہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کانپ رہا تھا.
اور معمر اور یونس کی روایت کے اندر یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مونڈھے مبارک کا گوشت کانپ رہا تھا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو لکھنے میں یحییٰ ابن بکیر والی روایت کو ترجیح دی، یعنی فؤادہ والی روایت کو ترجیح دی بوادرہ والی روایت کے مقابلے میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح کون سی روایت کو دی؟ یحییٰ ابن بکیر والی روایت یرجف فؤادہ کی. یہ معمر اور یونس والی روایت بوادرہ کو آپ نے ترجیح نہیں دی، بتلا دیا کہ ان کی روایت میں یہ لفظ موجود ہے. اور یحییٰ ابن بکیر والی روایت کو کیوں ترجیح دی؟ 4 حضرات کی وجہ سے، کہ اس میں 4 حضرات جمع ہو جاتے ہیں. کون کون؟ عبداللہ ابن یوسف، ابو صالح، ہلال ابن رداد اور یحییٰ ابن بکیر. یہ 4 حضرات چونکہ جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ترجیح دی. چونکہ اس روایت میں 4 حضرات ہیں، یحییٰ ابن بکیر، عبداللہ ابن یوسف، ابو صالح، ہلال ابن رداد. یہ 4 حضرات کے جمع ہونے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فؤادہ والے لفظ والی روایت کو ترجیح دی. بوادرہ کے اندر 2 تھے تو وہاں 4 تھے، اسی لیے آپ نے اس روایت کو راجح قرار دیا. سمجھ میں آئی بھائی؟ متابعت ناقصہ تامہ دونوں اس سند میں کیسے جمع ہو گئے. اور تعریف تو ماشاءاللہ آپ نے ذہن نشین کر ہی لی ہے. پڑھیے آگے. عوان أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما حرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. پہلے روایت کا صرف ترجمہ دھیان سے سمجھ لیجئے، بعد میں مختلف عنوانات سے بات چیت کریں گے. یہ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں. فی قولہ تعالی، یعنی آگے جو آیت آ رہی ہے اس کی تفسیر نقل کرتے ہیں. فی قولہ تعالی کا مطلب کیا؟ آگے جو آیت آ رہی ہے اس کی تفسیر یا اس کا شان نزول بتلانا چاہتے ہیں کہ آگے جو آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول کیا ہوا، کیوں یہ آیت باری تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے والی آیت کی تفسیر یا شان نزول بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. کون سی آیت؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ وحی کے وقت پر یا جبرائیل کے قرآن پڑھتے وقت پر اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لے لیوے قول راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترنے کی وجہ سے سختی محسوس کرتے تھے. یعالجو سختی محسوس کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے سختی محسوس کرتے تھے. وَقَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ اس جملے کا پہلا ترجمہ سمجھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں بھی تمہارے لیے ہلاؤں گا. لقا کے مخاطب سعید ابن جبیر. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اے سعید ابن جبیر میں بھی تمہارے لیے ہلا کے دکھلاتا ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے. وقال سعید اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شاگرد موسیٰ بن نبی عائشہ کو. حضرت سعید ابن جبیر نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی دونوں ہونٹ ہلا کر کے دکھلاتا ہوں. میں بھی دونوں ہونٹ ہلا کر کے دکھلاتا ہوں جیسا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دونوں ہونٹ ہلاتے دیکھا. جیسا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دونوں ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا. فحرک شفتیہ حضرت سعید ابن جبیر نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے. حضرت سعید ابن جبیر نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے. فانزل اللہ تعالی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہونٹ مبارک ہلا کر کے پڑھتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ ہو گیا شان نزول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے موقع پر ہونٹ مبارک ہلاتے تھے اس پر باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کے وقت کے اوپر آپ جلدی نہ چلاؤ اپنی زبان کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے نزول کے وقت پر اپنی زبان کو حرکت مت دو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے نزول کے وقت پر اپنی زبان کو حرکت مت دو. لتعجل بہ جلدی جلدی مت ہلاؤ جلدی جلدی مت چلاؤ. ان علینا جمعہ وقرآنہ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے دل میں جمع کر دینا یاد کروا دینا اور اس کو زبان سے پڑھوا دینا. اس کو آپ کے دل میں جمع کروا دینا یاد کروا دینا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. قال اس کے فاعل حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جمعہ لک صدرک جمعہ لک صدرک قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا. قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا. وَتَقْرَأَهُ اور آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھیں گے.
اور آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم اس قرآن کو پڑھے تو آپ قرآن کے پڑھنے کی اتباع اور پیروی کیجیے. جب ہم اس قرآن کو پڑھے تو آپ اس قرآن کے پڑھنے کی اتباع اور پیروی کیجیے. قال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فَاسْتَمِعْ لَهُ. آپ جبرائیل کے پڑھنے کے وقت پر دھیان سے سنیے، کان لگا کر کے سنیے، دھیان سے سنیے. وَأَنصِتْ اور خاموش رہیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. پھر ہمارے ذمے ہے اس کو کھولنا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو کھولنا، تفسیر بیان کرنا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ. پھر یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. پھر یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب جبرائیل امین آپ کی خدمت میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سنتے تھے. استماع یعنی اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا کہ جب بھی جبرائیل امین آتے تھے تو استماع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سنتے تھے. فَإِذَا انطلق جبرائیل. جب جبرائیل امین چلے جاتے تھے قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وحی کو پڑھتے تھے جیسا کہ جبرائیل امین نے پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو پڑھتے تھے جیسا کہ جبرائیل امین نے اس وحی کو پڑھا. سمجھ شریف میں آیا ترجمہ شریف. یہ ہو گیا روایت کا ترجمہ. اب دیکھو روایت کو. سند کے اندر صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. یہ سگار صحابہ میں ان کا شمار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ایک 1660 روایتیں ان سے منقول ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 1500 روایتیں ان سے منقول ہیں. لہذا یہ مکثرین صحابہ میں سے ہو گئے، یعنی جن صحابہ سے کثرت سے روایت منقول ہے اس میں ان کا شمار ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 217 روایتیں ان سے نقل کی ہیں اپنی صحیح میں. ان کی سند سے 217 روایتیں آئی ہیں، 2 ایک ساتھ. لیکن چونکہ سگار صحابہ میں سے ہیں اسی لیے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت کم روایت سنی. زیادہ تر روایت دوسرے صحابہ سے نقل کرتے ہیں، اور صحابی کا صحابی سے نقل کرنا یہ کوئی سند کے اندر کمی نہیں آ جاتی کہ صحابی سے سند روایت نقل کرنا، یہ کوئی کمی نہیں آ جاتی. تو اکثر یہ روایتیں دوسرے صحابہ سے نقل کرتے ہیں چونکہ سگار صحابہ میں سے ہیں. انہوں نے جو روایت خود سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بلا واسطہ اور حدیث کے ذخیروں میں آتی وہ کتنی، تو اس کی تعداد کے بارے میں شراح کے مختلف اقوال ہیں. نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اپنی خود سماع 10 روایتیں ہیں. دوسرا قول 9 روایتیں. تیسرا قول 4 روایتیں. چوتھا قول 17 روایتیں. پانچواں قول 30 روایتیں. چھٹا قول 40 روایتیں.
جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ البتہ ایک دوسری بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ کچھ الگ الگ الفاظ سے ان سے روایتیں منقول ہے کہ بھائی بتو یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری تو میں نے یہ دیکھا کہ بھئی میں نے حضور کے رات کے اعمال دیکھنے کے لیے حضور کی یہاں رات گزاری تو یہ دیکھا۔ بتو کہہ کر جو روایت ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ نمبر 2، سمعتو کہہ کر جو روایت نقل کرتے اس کی تعداد تو ابھی بتلا دی۔ نمبر 3، حضرتو یعنی اس وقت پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، فلاں واقعے کے وقت، فلاں بات کے وقت، فلاں خطبے کے وقت، فلاں معاملے کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، حضرتو۔ نمبر 4 لفظ رأیتو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے دیکھا۔ تو اس طرح کے الفاظ سے جو روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں، بتو، سمعتو، حضرتو، رأیتو، یہ 80 کے اوپر بتلائی جاتی ہے۔ ایسی روایت کتنی ہے؟ 80 کے اوپر ایسی روایتیں بتلائی جاتی ہیں۔ طائف میں آپ کا مزار ہے، باقاعدہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کے آنگن میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اس مسجد کا نام ہی ہے مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت دوسرے سارے حضرات جس زمانے میں مالٹا کے لیے آپ کی گرفتاری ہوئی تو اس وقت آپ جو ہے حجاز میں تھے، تو ایک رمضان آپ نے مسجد عبداللہ ابن عباس میں گزارا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس گرفتاری سے پہلے والے ایام کے اندر طائف میں اسی مسجد میں آپ نے رمضان گزارا تھا۔ میں نے بھی اس مسجد کی الحمدللہ زیارت کی ہے طائف کے اندر۔ تو یہ اس حدیث شریف کے راوی ہے۔ حدیث شریف کے لانے کا مقصد کیا؟ نمبر 1، آیت کا شان نزول بتلانا مقصود ہے۔ آیت کریمہ کا شان نزول بتلایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آیت کریمہ کا شان نزول نقل کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آیت کا شان نزول بیان کرے تو کتاب التفسیر میں امام بخاری روایت لاتے، یہاں بدء الوحی میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اب دوسرا سوال ہوگا، ترجمۃ الباب سے حدیث کی مناسبت کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس تو شان نزول بتلا رہے ہیں، تو ترجمۃ الباب سے روایت کی مناسبت کیا ہوگی؟ تو سمجھو پہلی مناسبت، اس حدیث شریف میں وحی کی ابتدا کے وقت کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ابتدائی زمانے کے اندر وحی کی حالت اور اس حالت کے اعتبار سے باری تعالیٰ نے جو خاص ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وحی کے شروع زمانے کی ایک حالت کو، اور اس حالت کے اعتبار سے ایک خاص طرح کی ہدایت دی گئی۔ تو چونکہ وحی کی ابتدائی حالت کا بیان ہو گیا اس لیے بدء الوحی سے مناسبت ہو گئی۔ دوسری مناسبت سمجھو، ذرا گہری مناسبت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو مشقت اور تکلیف ہوا کرتی تھی، اسی لیے کہ نفس نزول وحی کی مشقت، پھر میں وحی بھول نہ جاؤں،
یاد کر لوں، جبرائیل کے ساتھ پڑھوں، اس کی مشقت، نزول وحی کی مشقت، یاد کرنے کی مشقت، ساتھ پڑھنے کی مشقت، سب مشقتیں جمع ہو رہی تھی. تو آگے جا کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ پر وہی مسلسل نازل ہوتی رہے، شروع سے آخر تک نازل ہوتی رہے، مدتوں تک نازل ہوتی رہے، اور وہی کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہ ہوئے، وہی آپ کو محفوظ ہو جائے گی، اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہوئے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی اترتی ہی جاوے، مشقت برداشت کرتے ہی جائے، لیکن وہی یاد نہیں رہی تو مشقت بھی گئی پانی میں. تو آپ اتنی مشقت برداشت فرماوے اور وہی یاد نہیں رہی تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے طویل عرصے تک مشقت برداشت کرے اور وہی کی حفاظت نہ ہونے پاوے. خلاصہ کیا نکلا؟ وحی کے ابتدائی زمانے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے متعلق جو ایک مشقت لاحق تھی، اس مشقت کا حدیث شریف میں تذکرہ ہے. وحی کے ابتدائی زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک مشقت لاحق تھی، اس مشقت کا تذکرہ حدیث شریف میں ہوا ہے. تو ابتدائی زمانے کی مشقت اور باب ہے بدء الوحی، اس طرح دونوں کے درمیان کے اندر مناسبت ہو جائے گی. اور بہت اچھی بات کیا کہنے کی کہ بدء الوحی کے اندر تو وحی کے حالات، وحی کے مراحل، وحی پر آنے والے ادوار کا بیان ہے، اور یہ بھی وحی پر آنے کا ایک مرحلہ ہے، اسی لیے باپ کے ساتھ ایک دم مناسبت ہے. تو بدء الوحی کا ترجمہ وہاں بتلایا گیا تھا، ابتدا نہیں بلکہ مراحل، وحی پر آنے والے مراحل، وحی پر آنے والے حالات، کیسے کیسے حالات وحی پر آئے، کیسے کیسے مراحل وحی پر آئے. تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں جب وحی آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ بھی ہلاتے، سنتے بھی، یاد کرنے کی فکر بھی کرتے، لہذا ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو گئی. یہ تین طرح کی مناسبت روایت کی ہو سکتی ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ارشاد کا خلاصہ سمجھو. کئی کام تھے ایک وقت میں، متعدد کام. ایک تو وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور نزول وحی ایک تکلیف والی کیفیت ہے. نمبر 2، وحی کو سننے کا کام کرنا ہے. جبرائیل امین سنا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے. نمبر 3، وحی کے مقدس الفاظ زبان اقدس سے ادا کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ کو اپنی زبان اقدس سے ادا کرے. نمبر 4، وحی کو قلب اطہر میں، ذہن اطہر میں محفوظ کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے. نمبر 5، وحی امت کو سنانی ہے. نمبر 6، وحی کی تفسیر، توضیح کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے. کتنے سارے کام ہو گئے ایک ساتھ بیک وقت انجام دینے کے. یہ تمام کے تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وقت میں انجام دینا بڑا مشکل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے کاموں کی وجہ سے مشقت محسوس فرماتے تھے. وحی آ رہی ہے، وحی سنو، وحی پڑھو، وحی یاد کرو، وحی سمجھو، وحی امت کو سناؤ. اتنے سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مشقتیں دور فرما دی، ساری مشقتیں دور فرما دی. کیا فرما دیا؟
لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. اتنی ساری مشقتیں کیوں آپ ایک ساتھ ایک وقت اپنے ذہن میں لیتے ہو اے نبی؟ کیوں اتنی ساری مشقتوں کو برداشت کرتے ہو؟ جس وقت آپ پر وحی نازل ہوئے نے اس وقت تو بس ایک ہی کام کرو سننے کا. جس وقت نزول وحی ہو رہی اس وقت آپ کو ایک ہی کام کرنے کا. کون سا کام کرنے کا؟ وحی کو سنو. بس ساری تکلیفیں اللہ نے دور فرما دی. نہ دوہرانے کی تکلیف، نہ یاد کرنے کی تکلیف، نہ سمجھ کی مشقت، کچھ نہیں. نزول ہو رہا ہے، ایک ہی کام کرو، دھیان سے سنو، بس باقی سب تکلیفیں ختم. رہا یہ کہ آپ کو فکر ہے نا یاد ہو جاوے، ہم یاد کرا دیں گے. آپ کو فکر ہے نا وہی سمجھنے کی تفسیر، ہم سمجھا دیں گے. آپ کو فکر ہے نا وہی امت کو سنانے کی، ہم آپ کی زبان پر جاری کر کے آپ کی امت کو سنا بھی دیں گے. ساری ذمہ داری ہمارے اوپر چھوڑ دو. ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا. آپ ایک ہی کام کرو بس، باقی ساری ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. آپ نے سن لیا بس کافی ہے. آگے چل کر کے آپ کی زبان سے پڑھانا، آپ کو حفظ میں محفوظ کر دینا، آپ کو وحی مقدس سمجھا دینا، آپ کی امت کو سنوا دینا، سارے کام ہم آپ کے کر لیں گے. کتنی آسانی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ ہو گیا آیت کریمہ کا مضمون، حدیث شریف کا خلاصہ اور شان نزول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیفیں محسوس کرتے تھے وہ تمام تکلیفوں کی تخفیف ہو گئی. اب حضور کتنی تکلیف محسوس کرتے تھے. یعالج من التنزیل، قرآن کے اترنے کی وجہ سے آپ سختی محسوس کرتے تھے. بھائی نزول قرآن میں کائی کی سختی؟ نزول قرآن میں کائی کی سختی؟ نمبر 1، قرآن کی اہمیت کی وجہ سے تبلیغ کے بوجھ کا احساس. اتنا اہم کلام الہی نازل ہو رہا ہے اور اس کو امت تک پہنچانا ہے، اس کا بار گیرا. تو قرآن کی اہمیت کی وجہ سے، تبلیغ کے بوجھ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے تھے. نمبر 2، قرآن کلام مقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کامل. قرآن کلام مقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کامل، اسی لیے کہ محبوب کا یہ کلام ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. محبوب کا کلام، کلام مقدس، کلام سے محبت. تو محبت کا تقاضا کیا؟ ایک حرف بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. محبت کا تقاضا کیا کہ محبوب کا کلام ہے، اس کا ایک حرف بھی ادھر ادھر ہونا نہیں چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشقت ہوتی تھی، بہت مشقت ہوتی تھی. یہ ہے یعالج من التنزیل شدتاً. اب آگے دیکھو جملہ، وَقَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ. مما کو وہی مما سمجھو جو آپ کے ذہن میں مما ہے، کہ مین اور ماں سے بن کے بنا مما. تو ترجمہ وہ کیا جائے گا کہ جو ابھی آپ کو کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. یعنی کہ نزول وحی کے وقت پر یاد کرنے کی غرض سے دونوں ہونٹ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے موقع پر یاد کرنے کے مقصد سے دونوں ہونٹ مبارک کو ہلایا کرتے تھے.
اب وہ تمہارا پرانا مما بھول جاؤ، ایک دوسرا مما لاؤ۔ مما ربما کے معنی میں بھی لیا ہے بعض لوگوں نے، مما کو کس معنی میں؟ ربما کے معنی میں۔ اب کیا معنی کریں گے جملے کا؟ وَكَانَ مِمَّا أَيْ رُبَّمَا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بکثرت اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ دیکھا دوسرا ترجمہ، مما کو کس معنی میں لے گئے؟ ربما۔ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بکثرت اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ یہ ہو گئی سختی کی علت، نفس ہونٹ ہلانے کی وجہ سے سختی محسوس کرتے تھے یا بکثرت ہونٹ ہلانے کی وجہ سے سختی محسوس کرتے تھے۔ سمجھ میں آئے دونوں ترجمے کہ مما کو کس معنی میں لیا؟ ربما کے معنی کے اندر۔ اب آگے ایک بات دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کس کو فرمایا یہ جملہ؟ اپنے شاگرد حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سعید دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونٹ ہلاتے تھے نا، میں بھی تم کو ہلا کے دکھاؤں میں تم کو ہونٹ ہلا کر کے۔ اس کو کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں تسلسل بالشفتین والی روایت، مسلسل بالشفتین والی روایت۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شاگرد حضرت سعید ابن جبیر کو کیا فرمایا کہ میں تم کو ہلا کر کے دکھلاتا ہوں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلا کر کے ہلاتے تھے۔ یہ کہہ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد کو یہ ہونٹ ہلا کر کے دکھلائے کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہلتے تھے۔ برابر؟ یہ کس نے ہلا کے دکھائے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ کس کو؟ پھر آگے دیکھو، وقال سعید، اب سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، کس کو فرما رہے ہیں؟ موسیٰ بن نبی عائشہ اپنے شاگرد کو۔ تو حضرت سعید ابن جبیر اپنے شاگرد موسیٰ بن نبی عائشہ کو کیا فرما رہے ہیں کہ میں بھی تم کو دونوں ہونٹ ہلا کے دکھلاتا ہوں جیسا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دونوں ہونٹ ہلاتے ہوئے دکھایا۔ کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دونوں ہونٹ ہلا کے دکھائے نا، ایسے میں تم کو ہلا کے دکھاؤں۔ یہ کس نے کہا؟ سعید ابن جبیر نے۔ کس کو کہا؟ موسیٰ ابن ابی عائشہ اپنے شاگرد کو۔ دیکھ لیا؟ بس یہاں آ کر کے تسلسل بالشفتین ختم ہو گیا۔ موسیٰ ابن ابی عائشہ تک آ کر تسلسل بالشفتین کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ چلا وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، پھر سعید ابن جبیر، اور آ کر کے تسلسل کہاں ختم ہو گیا؟ موسیٰ ابن ابی عائشہ کے اوپر۔ اگر یہ باقی رہتا تو آج تک یہ سند آتی مسلسل بالشفتین کے عنوان سے۔ یہ حدیث کس عنوان سے آتی؟ حدیث مسلسل بالشفتین کے عنوان سے، لیکن یہ تسلسل ختم ہو گیا۔ ہمارے اساتذہ نے نہ ہم کو یہ دکھلایا کر کے، اور نہ ان کو ان کے اساتذہ نے دکھلایا، یہ تسلسل میں انقطاع ہو گیا۔ لیکن یہاں ذرا تعبیر کے اوپر غور کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعبیر اور سعید ابن جبیر کی تعبیر میں بڑا فرق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرما رہے؟ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا، اور سعید ابن جبیر کیا فرما رہے ہیں؟ انا احرکهما کما رأیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تعبیر میں فرق سمجھ رہے ہو دونوں کی بات میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جیسا ہونٹ ہلاتے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا میں تم کو دکھلاؤں۔ ایسا ابن عباس نے نہیں کہا کہ میں نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹ ہلاتے دیکھا ایسا میں تم کو ہونٹ ہلا کے دکھلاؤں۔ ایسا حضرت عبداللہ ابن عباس نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟
اسی لیے کہ انہوں نے حضور کو ایسے ہونٹ ہلاتے دیکھا نہیں تھا، اسی لیے کہ انہوں نے حضور کو ایسے ہونٹ ہلاتے دیکھا نہیں تھا. اسی لیے وہ کیسے کہتے اپنے شاگردوں کو کہ میں جو ہے ایسے ہونٹ ہلا کے تم کو دکھاؤں جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹ ہلاتے دیکھا. اسی لیے کہ یہ تو ابتدائی وحی کا زمانہ ہے اور یہ تو ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اسی لیے انہوں نے تو وہ دور دیکھا نہیں، انہوں نے تو یہ واقعہ کسی سے سن کے نقل کیا ہے. سمجھ میں آ رہی تعبیر کی بات کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی تعبیر میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں صرف دکھاتا ہوں تم کو، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے جیسے حضور کو ہلاتے دیکھا ایسے میں تم کو ہلا کے دکھاؤں، ایسا نہیں کہہ رہے حضرت عبداللہ ابن عباس. کیوں نہیں کہہ رہے؟ اسی لیے کہ یہ تو ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے اور یہ ہونٹ ہلانے کی بات شروع وہی کی ہے، پھر تو باری تعالیٰ نے منع فرما دیا لا تحرک والی بات. اسی لیے وہ تو حضور کو ایسے ہونٹ ہلاتے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو کسی صحابی سے نقل کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے رائیتو کا لفظ استعمال نہیں کیا. دیکھیے نظرات کے احتیاط کو، ان کے احتیاط کو دیکھو کتنا احتیاط تھے ان کی زندگی میں. نمبر 2، بعض محدثین نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عین وحی کے نزول کے وقت پر اور شروع وحی کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ مبارک ہلاتے تھے، باری تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ دور تو انہوں نے نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ دور تو نہیں دیکھا، لیکن بعد میں کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا زاد بھائی کو تحریک شفتین کا انداز کر کے دکھلایا تھا. بعد میں کسی موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تحریک شفتین کا کیا انداز ہوتا تھا وہ کر کے دکھلایا تھا. تو بعد میں کسی موقع پر جب ان میں کچھ شعور آیا ہوگا، اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر کے دکھلایا کہ میرے چچا زاد بھائی سنو. چونکہ ان کو قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی بڑی معلومات رہتی تھی، پوچھتے رہتے تھے، تو کہا دیکھو کہ یہ لا تحرک والی آیت کیسے نازل ہوئی. میرے چچا زاد بھائی شروع میں پہلے میں اس طرح ہونٹ ہلاتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا. تو بعد میں کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحریک شفتین والا انداز باقاعدہ کر کے دکھلایا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ پتہ چلا. یعنی جب حقیقت میں ہوتا تھا اس وقت تو ان کو دیکھنے کا موقع ملا نہیں، لیکن بعد میں چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ ان کو انداز سمجھایا تھا. اچھا، سعید ابن جبیر کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی تعبیر کیسی ہے؟ کما رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہما. چونکہ سعید ابن جبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس طرح ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنی مرئی چیز نقل کر رہے ہیں، دیکھی ہوئی چیز نقل کر رہے ہیں، اسی لیے سعید ابن جبیر نے کہا رأیت. دیکھ لیا دونوں بزرگوں کی بات میں فرق، وہاں رأیت نہیں ہے اور یہاں رأیت موجود ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس طرح دونوں ہونٹوں کی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا رأیت. سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں کی تعبیر میں فرق. اب آگے دیکھیے، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی باتیں دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی باتیں دیکھو. پہلی بات کیا فرمائی
جمعہ لک صدرک، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں محفوظ فرما دیں گے۔ آپ مت گھبرائیے کہ یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ یاد کرا دیں گے، اللہ محفوظ کر دیں گے۔ وَتَقْرَأَهُ، اور آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے بھی، آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں گے بھی، لہذا محفوظ کرانا بھی ہمارے ذمے، لوگوں کو سنانا بھی ہمارے ذمے، آپ کی زبان پر قرآن کو جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمے۔ آپ ساری فکریں چھوڑ دو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، دیکھو اللہ فرما رہے ہیں جب ہم پڑھیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، سبحان اللہ، جبرائیل امین کے پڑھنے کو باری تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا، اس لیے کہ حضور کے سامنے آگے کون پڑھتا تھا؟ جبرائیل امین۔ تو قرأناہو حقیقت میں تو کس کا ہوا؟ جبرائیل امین کا ہوا، لیکن جبرائیل کے پڑھنے کو باری تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں یعنی جبرائیل کے واسطے سے، تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کرو۔ آپ اس کے پڑھنے کی کیا مطلب اتباع کرنے کا؟ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر لائے، دیکھو بیچ بیچ میں حضرت ابن عباس کی تفسیر لا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس روایت میں بیچ بیچ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کی تفسیر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، یعنی آپ جبرائیل کے پڑھنے کے وقت پر کان لگا کر کے سنیے اور خاموش رہیے، یعنی جبرائیل جس وقت کے اوپر وحی سنا رہے ہو تو اس وقت پر آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ فَاسْتَمِعْ لَهُ، کان لگا کر کے سنو، دھیان سے سنو، وَأَنصِتْ، اور بالکل خاموش رہو۔ دیکھیے یہ قرات خلف الامام کی حنفیہ کی بہت بڑی دلیل ہے، قرات خلف الامام کی حنفیہ کی بہت، حنفی لوگ بہت ہوشیار ہیں، عنوان کچھ اور ہوتا ہے اور دلیل اپنی نکال لیتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو اس وقت پر کان لگا کے سننے کا اور چپ رہنے کا، امام کے پیچھے ہو بالکل پڑھنے کا نہیں۔ تو مجمع میں قاری صاحب کی رات پڑھتے ہو یا یہ کہ امام صاحب نماز میں پڑھتے ہو، چپ چاپ قرآن سننے کا اور دھیان سے سننے کا، خاموش رہنے کا۔ ہو گئی قرات خلف الامام کے مسئلے میں احناف کی دلیل۔ ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنے کا، چپ چاپ کھڑے رہنے کا۔ دیکھو کتنی بڑی دلیل ہے، فاتبع قرآن۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ دہلی میں ایک غیر مقلد سے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ بحث ہو گئے قرات خلف الامام کے مسئلے کے اوپر۔ تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے حوالے سے یہی دلیل دی کہ دیکھو قرات خلف الامام پر حنفیہ کی دلیل سنو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہو نے تو کان لگا کے سننے کا اور خاموش رہنے کا، امام کے پیچھے پڑھ نہیں کرنے کا۔ پھر دیوبند آ کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا کہ حضرت میں نے یہ دلیل دی، تو حضرت بہت خوش ہوئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھی دلیل دی آپ نے۔ تو یہ قرات خلف الامام پر احناف کی بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھنا۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کی وضاحت کر دینا، یعنی قرآن کی تفسیر آپ کو سمجھا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرآن کی تفسیر پوچھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرآن کی تفسیر پوچھی نہیں، کیا ضرورت جب اللہ تعالیٰ نے تفسیر سمجھانے کی ذمہ داری لی۔ ثم ان علینا بیانا، کہ ہم اس کی وضاحت کر دیں گے، ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اسی پر سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نام رکھا بیان القرآن۔ ثم ان علینا بیانہ پر سے آپ نے نام رکھا بیان القرآن۔ یہ میرے استاد حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ ثم ان علینا بیان یعنی وضاحت، تفسیر، یہ بھی باری تعالیٰ نے ذمہ داری لی کہ قرآن کی تفسیر بھی ہم کر دیں گے۔ ثم ان علینا ان تقرأہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں۔ کیا مطلب اس کو پڑھنے کا؟ نمبر 1 مرتن بعد اخرى، مرتن بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بار بار پڑھنا مراد ہے۔ نمبر 2 اس کا مطلب ہے قرآن کے مجملات کی وضاحت اور مشکلات کی توضیح، قرآن کے مجملات کی وضاحت اور مشکلات کی تیسیر، اسی لیے تیسیر القرآن ہے۔ تیسیر القرآن اسی لیے ہے کہ قرآن کے مشکلات کی تیسیر، آسانی، اور قرآن کے مجملات کی وضاحت، یہ ہے دوسرا معنی۔ تیسرا معنی کیا؟ ثم ان علینا ان تقرأہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو قوت دی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو قوت دی جائے گی۔ قبض جب یہ حکم آ چکا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بن گیا کہ حضرت جبرائیل کی آمد پر بہت دھیان سے سنتے تھے، اور جبرائیل کے چلے جانے کے بعد آپ صحابہ کو بلا کر کے پڑھ کر کے سنا دے۔ یہاں راوی نے تھوڑا اختصار سے کام لیا ہے، دوسری جگہ روایت میں اس کی وضاحت پوری آئی ہوئی ہے، جو اس کے مطابق ذکر کیے گئے ہیں وہاں پر تفصیل سے یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرامین آئے بیچ میں تفسیر کرتے ہوئے، ایک اس کا خلاصہ اور دوسرا ایک اہم موضوع ہے یہاں جو مفسری محدثین نے، شراح حدیث نے چھیڑا ہے کہ آیت کریمہ کا سیاق و سباق سے ربط کیا ہے۔
اگرچہ یہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، وہ جلالین شریف کا موضوع ہے، لیکن شراح نے یہاں لکھا، اس لیے ہمیں بھی بتلانا پڑے گا۔ تو لا تحرک والی آیت چونکہ تو سورہ قیامہ کی آیت ہے نا، تو قیامت کے درمیان میں ایک دم لا تحرک کیسے آ گیا؟ ربط بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ دو عنوان باقی رکھو حدیث شریف کے۔